اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103۔ یہ دو آیات ہیں۔ ان دو آیات کو آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے، ان کا ترجمہ اور تفسیر۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 102۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ ان کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے۔ مختصر تشریح میں پہلے بتا دوں، اس کے بعد صرف ہم ترجمہ کر کے سبق مکمل کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ یہود جو بنی اسرائیل کی اولاد یہود مدینے میں آباد ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے بار بار ان کے بنی اسرائیل کے احوال ان کو بتائے جا رہے ہیں اور ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے کی حکم دیا جا رہا ہے وحی کے ذریعے۔ یہود جادو وغیرہ میں بہت آگے تھے، جادو سیکھنا اور جادو کرنا اپنے دشمنوں پر۔ ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتا ہے جادو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کو، نبیوں کو ایک ثبوت کے طور پر معجزات عطا کیے تاکہ عام لوگ دیکھ کر کے ان پر ایمان لائیں۔ تو ان کے مقابلے میں جادوگر جو ہیں، ناپاک رہنے والے اور شیاطین کی عبادت کرنے والے، وہ جادو کرتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ معجزات کو مانا جائے اور پاکیزہ زندگی کی طرف چلا جائے، اتباع کی جائے نبیوں کی، اور جادو سے بچا جائے۔ تو جو یہودی تھے وہ جادو میں تھے، جادو سیکھتے، جادو کرتے تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس قدر کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا، اور اللہ کے حکم سے وہ اثر بھی ہوا۔ فطری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا۔ پھر وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علاج بتایا گیا کہ کس جگہ پر کیا چیز دفن کی گئی ہے، اس کو نکالا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آزمائش ختم ہوئی۔ تو وہ یہود نے جادو کیا تھا، اور یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکومت کے متعلق کہتے تھے کہ وہ ہوا میں اڑنا اور جنات کو تابع کرنا، یہ سارا جادو کے ذریعے تھا۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے اس عقیدے اور خیال کو باطل قرار دیا ہے کہ جو یہودی یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کے بلبوتے پر تھی، تو وہ غلط ہیں۔ ان کا اللہ کی طرف سے یہ معجزات تھے کہ اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، جنات کو اور سرکش شیاطین کو اللہ نے ان کے تابع کیا تھا، اور جو پرندوں اور چینٹیوں کی آواز وہ سنتے تھے، سمجھتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے تھا، کوئی جادو نہیں تھا۔ ان آیات میں ایک یہ بات اللہ نے واضح کی یہود کے سامنے کہ جو یہودیوں کا خیال ہے یہ غلط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جادو سے بچا جائے اور معجزات کو مانا جائے۔ اور انہی آیات میں اللہ نے ان دو فرشتوں کا ذکر کیا ہے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ یہ جو بابل شہر کا ذکر ہے کہ وہاں پر اتنا جادو عام ہو چکا کہ لوگ جادو اور معجزے کے درمیان فرق نہ کرنے لگے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کا یہ معجزہ ہے کہ جادو ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آئی کہ دو فرشتے آئے، اور انہوں نے آ کر جادو ان کو آتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے، نفع کے لیے نفع پہنچانا چاہتا ہے، وہ جادو سیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے اگر کسی نے کسی کو تکلیف دی تو وہ اللہ کی نافرمانی میں جائے گا۔ تو لوگ اپنے دفاع کے لیے جادوگر جو تھے دوسرے دشمن، ان سے بچنے کے لیے اگر ان سے جادو سیکھتے
اور صرف اپنا بچاؤ کرتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو تکلیف دینے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ نافرمانی میں جائے گا، کفر میں جائے گا، کیونکہ جادو میں اللہ کے غیر کو جو ہے پوجا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کی عبادت کی جاتی ہے، غلاظت کھائی جاتی ہے، شرک کیا جاتا ہے، خباثت کی جاتی ہے، ناپاک رہا جاتا ہے، تو یہ سارے کفر کے درجے ہیں۔ اور وہ فرشتے آ کر ان کو کہتے تھے ہم اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر نازل ہوئے ہیں، ہم سے جادو سیکھو تو اپنے دفاع کے لیے، بچاؤ کے لیے، نہ کہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے۔ لیکن چند لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اپنا دفاع کریں گے، لیکن پھر لوگوں کو تکلیف دینے لگے تو وہ بھی راہ راست سے ہٹ گئے، ان کی وہ آزمائش تھی۔ ان آیات کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ پیچھے لگ گئے اس چیز کے جس کو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں۔ شیاطین وہ جادو وغیرہ پڑھتے تھے، کرتے تھے، تو یہ یہودی بھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ اور جو یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو کے ذریعے بادشاہت تھی، تو اس کی تردید اس آیات میں ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے، یعنی جادو کرنا کفر ہے تو وہ جادو نہیں کرتے تھے، تو وہ کفر بھی نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر تھے۔ حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ شیاطین جنہوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، سحر کہا جاتا ہے جادو کو، يُعَلِّمُون سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، سحر یعنی جادو سکھاتے تھے، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، جو دو فرشتے تھے، ایک کا نام تھا ہاروت اور دوسرے کا نام تھا ماروت، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر وہاں کے رہنے والوں کے لیے نازل ہوئے اور بچاؤ کے لیے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں جو فرشتے تھے اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن کسی ایک کو، احد کہا جاتا ہے ایک کو، کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے تھے، انما نحنو بے شک ہم ہیں، فتنہ یعنی آزمائش اللہ کی طرف سے، فلا تکفر پس تو کفر مت کرنا کہ جادو سیکھ کر کے کسی کو تکلیف دے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز کہ جدائی ڈالتے تھے اس جادو کے ذریعے آدمی کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ جادو سیکھتے تھے، اقرار کرتے تھے ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن اس کا غلط استعمال کرتے تھے تو وہ کفر میں چلے جاتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ نہیں ہم وہ سب بِضَارِّين ضرر دینے والے، تکلیف دینے والے اس جادو کے ذریعے، من احدٍ کسی ایک کو، الا مگر اللہ کے اذن، اللہ کی حکم سے۔ جادو تو وہ کرتے تھے لیکن تکلیف اسی کو پہنچے گی جس کے لیے اللہ کا حکم آئے گا، لیکن جس کے لیے اللہ نہیں چاہے گا تو اس کو جادو کچھ نہیں کرے گا، اس پر اثر نہیں ہوگا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ،
اور یتعلمون وہ سیکھتے تھے ما جو یضرہم ان کو نقصان دیتا تھا، ولا ینفعہم اور نہ وہ نفع دیتا انہیں، یعنی اس کو سیکھ کر کے وہ لوگوں پر جو غلط استعمال کرتے تھے تو یہ چیز ان کو نقصان دے گی آخرت میں اور ان کے لیے نفع مند نہیں ہوگی۔ یہاں تک یہ بات ہوئی وہ جو شہر میں رہنے والے تھے، بابل شہر میں ہاروت ماروت کا احوال ذکر ہوا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ علموا، ان یہودیوں نے جان لیا ہے کہ پاکیزہ زندگی اور معجزات اور نبوی زندگی کیا ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر کے یہ جادو کی طرف چل رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو آخرت میں اسی اعتبار سے ان کا انجام ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بلا شبہ علموا انہوں نے یعنی علموا علم حاصل کر لیا، جان لیا اس بات کو، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جو بھی اس کو خریدے گا، اختیار کرے گا، کس کو؟ جادو کو، جادو کو اختیار کرے گا، اس کو خریدے گا، ما لہو، ما یعنی نہیں، لہو نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، آخرت میں کوئی اس کے لیے نعمتیں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ کافروں کے ساتھ ہوگا جادو کی وجہ سے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً برا ہے، ما شرو جو انہوں نے بیچ ڈالا اس جادو کے بدلے اپنی جانوں کو، جادو اختیار کر لیا اور اپنی جانوں کو جہنم کے لیے بیچ دیا، تو یہ خرید و فروخت ان کو نقصان دے گی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہودی اس بات کو جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ اور اگر انہم بے شک وہ، آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے یعنی اللہ سے ڈرتے رہتے، لَمَثُوبَةٌ تو یقیناً وہ ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیرن بہتر، بہتر ثواب بہتر بدلہ پاتے، لو کاش کے، کانو وہ سب، یعلمون جان لیتے، اس بات کا احساس کر لیتے۔ آیت نمبر 102 103 مکمل ہوئی، رکوع مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ جو بھی شخص مسلمان ان تمام خباثتی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور کسی قسم کا اثر دشمن کی طرف سے نہ ہو، تو 5 وقت نماز توجہ کے ساتھ اور باوضو رہنے کی کوشش، اور گھر میں سورۃ البقرہ پڑھنے کا ایک معمول بنانا، اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کے ساتھ کافی حد تک یہ تمام چیزیں جو ہے جادو وغیرہ کی، ان سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سبق کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔